ہیں کہ انہوں نے ان کے کزن نے غصے میں 3 طلاقیں دے دیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ طلاق تو عمومی طور پہ غصے میں ہی ہوتی ہے۔ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے تو بہت ہی کم طلاقیں ہوتی ہیں، زیادہ تر لڑائی جھگڑے میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ غصے میں طلاق ہی نہیں ہوتی مطلقاً، تو پھر تو کہیں طلاق ہی نہیں ہوگی، غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، ایسا ہے کہ وہ اتنا غصیلا ہے، اتنا اس کا غصہ خاندان میں معروف ہے، معروف کا مطلب سب جانتے ہیں کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو کچھ ہوش میں نہیں رہتا، اپنے سر مارتا ہے شیشے کے اندر، اینٹ اٹھا کے مار لیتا ہے، دوسرے کو مار لیتا ہے، یعنی عالم ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اس کی عادت معروف ہے، معروف کا مطلب مشہور، مشہور کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اسے غصہ آتا ہے ایسے ہی آتا ہے، اس کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ اگر یہ اس حالت میں بیوی کو طلاق دے دے تو واقع نہیں ہوگی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا غصے میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور جو عام نارمل غصہ ہوتا ہے جس میں انسان غصے میں تو ہے لیکن اتنا نہیں کہ کسی کا سر پھاڑ دے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عالم ہوش سے بیگانہ ہو جائے، اس غصے میں جو طلاق دی جاتی ہے اس کے واقع ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جو غصے میں طلاق نہیں ہوتی، یہ گویا کہ حرام کا دروازہ کھولنا ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے جو نارمل عام طور پہ غصہ ہوتا ہے، اور اگر ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کا اس پر اتفاق ہے۔ ائمہ 4، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، جن پر پوری امت اعتماد کرتی ہے، ان چاروں کا متفقن علیہ یہ مسئلہ یہی ہے، سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ایک وقت کی دی ہوئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی۔ اسی طرح ہمارے 1500 سال کے اندر جتنے بڑے بڑے فقہا گزرے سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اب یہ طلاق ہو گئی، اگر 3-4 بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو ان دونوں کو خیال کرنا چاہیے تھا جب لڑ رہے تھے کہ ان چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا۔ خود جب ماں باپ خیال کرتے نہیں، آپ اپنے بچوں کا دھیان نہیں کرتے، ان کے چہروں پہ پھیلے ہوئے خوف، ان کے پھیکے پڑتے ہوئے چہرے، ان کے زرد پڑتے ہوئے ہونٹ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، اور آپ چیختے چلاتے ہیں، لڑتے ہیں بالکل مطلب وحشیانہ انداز میں، اور پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، اب سارا پیار آتا ہے بچوں کے اوپر، اور پھر ہم ان کو ڈھال بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ شاید شریعت کا حکم ہمارے حق میں آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب یہ 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دونوں ملنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کی ان کی زوجہ عدت گزاریں گی، اس کے بعد کسی شخص سے نکاح کریں گی، ان میں جسمانی تعلق باقاعدہ قائم ہوگا، پھر وہ شخص فوت ہو جائے یا ان کو طلاق دے اپنی مرضی سے، ان کی عدت گزار کے پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ میں اس پہ مزید تھوڑا سا عرض کرتا ہوں لیکن کالر منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب، میرے نا 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس طرح میرے بچے چھوٹے ہیں تو اکثر ایسا